اگر کوئی رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مانا جائے گا؟ دیکھو، ایک مرتبہ یہی سوال ایک صحابی نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب میں کیا کروں کیونکہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو پہلے جو دنوں میں پہلے جو روزہ فرض تھا نا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو دن کا روزہ ہے نا، ان کے یہاں راتوں میں بھی روزہ ہوا کرتے تھے، یعنی اس دور میں اللہ نے قرآن میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے کا جو دور تھا اس میں کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ تھا۔ وہ صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم روزے کی حالت میں تھے اور ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، میں تو ہلاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فدیہ ادا کرو۔ کہا کیا فدیہ ہے؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 تواتر کے ساتھ روزے رکھو، یا متواتر 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ، ایک روزے میں تو یہ حال ہوا کہ میں بیوی کے قریب چلا گیا، تو میں کیسے 60 روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنا غریب اور مفلس انسان ہوں کہ میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے کھجوریں منگوائیں، ایک ٹوکرے میں کھجوریں پڑی ہوئی تھی صحابہ کرام کی دوسروں کی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، تمہیں تحفہ ہیں، ہدیہ ہیں تمہارے لیے، اب تم انہیں لے جا کے اپنے محلے میں، علاقے میں جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم خدا کی کہ پورے میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب انسان نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسا کر، تو ہی یہ کھجوریں کھا لے اور تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی اس سے کفارہ دلوایا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ خود ہی اس کفارے کا حقدار تھا، وہ خود ہی اس لائق تھا کہ اسی کو کھجوریں ملنا تھی، وہ غربت کی وجہ سے، لیکن آقا علیہ السلام نے وہ پروسیس اس سے کروایا، بھلے دوسرے صحابہ سے کھجوریں دے کر کروایا۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کو روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ اس پر فدیہ بھی دینا پڑے گا، یہ جو میں نے پورا پروسیس بتایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ منع کر دیا کہ جب ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات آ جائے اور تم روزے کو پورا کر چکو اور رات آ جائے تو ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تو جب رات ہو جائے تو اس میں شوہر بیوی کے قریب جا سکتا ہے، بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہسبینڈ وائف رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کے نہانے میں بڑی پرابلم آتی ہے، وہ غسل کرنے میں ان کو بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ اس ٹائم غسل کر نہیں سکتے کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا کنفیوز رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے تو ٹائم آپ کے پاس کم ہے، سحری میں ٹائم بچا ہے آدھا گھنٹہ، اب آپ کو غسل بھی کرنا ہے اور آپ کو سحری بھی کرنا ہے، تو آپ دونوں کام اس آدھے گھنٹے میں نہیں کر سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کو مؤخر کر دیں، غسل میں تاخیر کر دیں، چونکہ آپ کے پاس سحری کا ٹائم لمیٹیڈ ہے، تو آپ اس آدھے گھنٹے میں سحری کر لیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ فجر کا ٹائم تو ابھی کافی دیر تک، 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس ہے تقریباً فجر کی نماز پڑھنے کا، پھر آپ سحری کر لیں ناپاکی کی حالت میں، اس کے بعد پھر آپ غسل کر کے پھر نماز فجر کو ادا کر لیں۔ ہاں کوئی یہ سوچے کہ بھائی اب تو ہم نے بس سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، فجر بھی اب ہم نہیں پڑھیں گے، ظہر کے ساتھ قضا پڑھیں گے، تو یہ فجر جو چھوٹی ہے، یہ فجر کی نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے یہ اس بندے کو ضرور ملے گی، کیونکہ کیا مطلب ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور نمازوں کو چھوڑ لیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ کو نہ چھوڑے اور روزہ رکھے تو وہ اس کا روزہ نہیں بلکہ وہ فاقہ ہوگا۔ تو سب سے بڑا گناہ تو نماز کا چھوڑنا ہی ہے، تو اس لیے آپ ناپاکی کی حالت میں سحری تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر غسل کر لیں تاکہ نماز فجر کو ادا کر سکیں۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔
اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ ہر غریب فیملیز میں ہر غریب انسان کو ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا، ایک ایسا گفٹ دیا جائے گا جس کے اندر ضرورت کے تمام سامان موجود ہوں گے، جس باکس کی قیمت تقریباً 520 روپے ہوگی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس نیک کام میں دل کھول کر حصہ لیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے اور غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کے اوپر عید کے دن مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی غریب گھر میں خوشی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ ایک کٹ آپ ضرور خرید کر دیجئے جس کی قیمت 520 روپے تقریباً ہے۔ اسکرین پر جو سوسائٹی کا اسکینر آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس اسکینر پر یا اس سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر پر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، 2 4 6 لوگوں کی ضرور مدد کریں تاکہ جو غریب فیملیز اور ان کے بچے ہیں جب ان کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی دعائیں ہوں گی وہ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گے۔